الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خلاق کائنات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. آئیے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی اسلامی نئے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس مہینے کا استقبال و آغاز ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں. گزشتہ سال اپنے ذریعے کیے گئے کاموں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا محاسبہ کریں اور اس نئے سال میں اچھے کاموں کا عزم کریں، منصوبہ بندی کریں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول پر اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. محترم سامعین کرام، پھر اسلامی سال ہمارے درمیان آ چکا یا آنے والا ہے. ماضی کی طرح یہ ایام بھی ہمارے درمیان سے گزر جائیں گے. یوں ہی ہم سب کی عمر بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. لہذا ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال و افعال کو درست کریں اور آخرت کی تیاری کریں. حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام کی فضیلت اللہ اکبر کبیرہ. ماہ محرم الحرام بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اس آیت سے ثابت ہوا کہ سال کے 12 مہینوں کا تقرر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اور 4 مہینوں کو عظمت و بزرگی عطا فرمائی ہے. وہ مقدس حرمت والے مہینے محرم الحرام، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ شریف کا ہے. اور امت سابقہ میں بھی یہ مہینے حرمت والے تھے، لہذا وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے اور جنگ و جدال، قتل و غارت سے اجتناب کرتے. اسلام میں ان مہینوں کی عظمت و حرمت اور زیادہ کی گئی. کیوں؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں ہم اچھے کام کریں، غریب و محتاجوں کی مدد کریں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، روزے رکھیں اور صدقہ و خیرات کریں. یوم عاشورہ، اس مہینے میں ایک دن ہے یوم عاشورہ، یعنی کہ محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ جو عاشورہ کہلاتی ہے.
یہ بڑی عظمت و فضیلت والا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں، اور اس دن کے متعلق تاریخی واقعات کا ایک عظیم سلسلہ ہے، تاریخی واقعات کا ایک عظیم سلسلہ ہے۔ چنانچہ نزہۃ المجالس میں حضرت شیخ عبد الرحمن صفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی روز یعنی یوم عاشورہ کو آسمان و زمین لوح و قلم کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام مرتبہ خلت سے سرفراز کیے گئے۔ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور آپ کی بینائی واپس ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی روز قیامت بھی قائم ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی، ستاروں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ لوح و قلم عاشورہ کے دن پیدا کیے گئے۔ حضرت جبریل اور دوسرے ملائکہ علیہم السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا گیا۔ قیامت عاشورہ کے دن ہوگی۔ آسمان سے سب سے پہلے بارش عاشورہ کے دن نازل ہوئی۔ جس دن آسمان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ یہیں تک محدود نہیں بلکہ معرکہ کربلا بھی، چونکہ مذکورہ تمام عظمتوں اور رفعتوں کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ ایک تاریخی و یادگار دن اس لیے بھی بن گیا کہ اس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جام شہادت نوش فرما کر پرچم حق کو سربلند فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں اور ان کی شہادت اسلام کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ عشرہ محرم الحرام میں مجالس و محافل منعقد کر کے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ، فضیلت، شہادت کا تذکرہ کر کے اپنی شمع ایمان کو تیز کیا کرتے ہیں اور ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ اس سے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا درس ملتا ہے۔ انہوں نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، انہوں نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، بلکہ انہوں نے پرچم حق کی خاطر جو ہے اپنے تن من دھن سب کو قربان کر دیا۔ لہٰذا ہم بھی امام حسین کے طریقے کو اپنائیں، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنی جان تو دے سکتے ہیں، لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ محرم الحرام میں رائج جو کچھ غلط رسومات ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ صاحبو، محرم الحرام کے موقع پر معاشرے میں کئی ایک غلط رسومات اور من گھڑت واقعات نے جگہ بنا لی۔ اس سلسلہ میں کچھ باتیں تحریر کی جا رہی ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک محرم الحرام میں شادیوں کے حوالے سے، یعنی کہ محرم الحرام کے مکمل مہینے میں شادیوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، جو بالکل بے بنیاد بات ہے، کہیں سے بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز و درست ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محقق بریلوی علیہ الرحمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں ہے۔ کھانے میں مچھلی کے استعمال پر بھی گھروں میں پابندی لگائی جاتی ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے اور پروپگنڈا ہے۔ اس کے استعمال کی ممانعت بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے لوگ رکے رہتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اس طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کی ہیں انہیں خود سے محرم کے مہینے میں ناجائز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ سب محض جہالت اور لا علمی کا نتیجہ ہے۔ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی پریشانی اور مصیبت کے وقت یہ منت مانتے ہیں کہ اگر ہم کو اس مصیبت یا بیماری وغیرہ سے نجات مل جائے تو میں تعزیہ بنواؤں گا، یا میرا بچہ جنگاہ میں دوڑ لگائے گا۔ اس طرح کے غلط منت مانگ کر پھر تعزیہ، لڑکا کو جنگاہ بندھانا، کمر پر گھنٹی باندھ کر اور ہاتھ میں مرچل یعنی مور کی پنکھ کا جھنڈا لے کر نگر نگر ڈگر ڈگر کی کئی بستیوں کا دوڑ لگواتے ہیں۔ یہ غیر شرعی امور انجام دیے جاتے ہیں، جبکہ کتابوں میں کہیں بھی اس طرح منت مانگنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ منت مانگنا ہے تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی منت مانی جائے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک دن کے روزہ یا جتنے دن کی منت ماننی ہے مان لے۔ جس طرح کی منت مانگنے کا کتابوں میں حکم ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، علماء کرام کی بارگاہ میں جا کر ان سے منت ماننے کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہیے۔ غیر شرعی طریقے سے منت مانگ کر گنہگار نہ بنے۔ غیر شرعی طور پر منت کے حوالے سے کچھ لوگوں کی اصلاح کے غرض سے ہم لوگوں نے میں نے اس کو جو ہے بیان کیا۔ ایک مرتبہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے احباب کے ساتھ ایسے نوجوانوں کی میٹنگ رکھی گئی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود یہ ناسمجھ لوگ جو ہے ان سے باز نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ ان بچوں کی مائیں جنہوں نے انہیں منت پوری کرنے کے لیے اس کام کو پورا کرنے کی بات کہی، اس معاملے میں مرد حضرات سے کہیں زیادہ عورتیں آگے ہیں۔ ہمیں عورتوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ منت ماننے کا رواج عورتوں میں زیادہ ہے اور غیر شرعی طور پر منت مانگنا انہی لوگوں کا کام ہے۔ مرد حضرات تو کچھ سمجھتے بھی ہیں، مگر اس معاملے میں عورتیں سمجھنے کو تیار نہیں، لہذا عورتوں کے درمیان اس جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کرنے اور انہیں منت مانگنے کا صحیح طریقہ بتانا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ ہر مقام پر تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور ان کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں اسی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس مقام پر وہ اپنی طبیعت کی سنتے ہیں، شریعت کی نہیں، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شریعت کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے جانثاروں کی قربانیاں پیش کی، لیکن ہم ہیں کہ امام حسین کا نعرہ تو یوم عاشورہ کے دن لگا کر اپنی آواز بٹھا لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر حسینی ہونے کا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ جو لوگ تعزیہ کی منت مانگتے ہیں انہیں اعلیٰ حضرت کی اس فتویٰ کو دیکھنا اور بلکہ پڑھنا بھی چاہیے۔ تعزیہ پر منت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ تعزیہ پر منت ماننا باطل و ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 24 صفحہ نمبر 501 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ اور ایک بات میں آخر میں عرض کرتا ہوں جلوس کے حوالے سے۔ 10ویں محرم الحرام کے دن جلوس نکالا جاتا ہے جس میں بہت سارے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ اس دن جلوس میں عورتیں اور جوان لڑکیاں شامل ہوتی ہیں اور بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا، چہرے تو کھلے ہی رہتے ہیں اور اس طرح نمائش کا کام ہوتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ بے پردگی کے حوالے سے بھی سخت وعیدیں اور پھر وہ کربلا
جہاں پر خونی منظر تھا، جانثاران حسین اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ایسے موقع پر بھی خواتین اہل بیت بے پردہ نہیں نکلی۔ ماں بہنوں اور ان کے سرپرست حضرات سے بالخصوص مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ سرپرستی کا حق ادا کریں اور ایسے جگہوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو جانے سے روکیں، ورنہ آخرت کے دن آخرت میں ان کے ساتھ آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب حضرات گرامی، چونکہ مجالس محرم اور اس کے جو کرنے کے کام ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور 2 منٹ کی میری گفتگو رہ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان ایام میں قرآن خوانی کا اہتمام کریں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیں۔ غیر شرعی امور کو روکنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 روزہ یا 10 روزہ پروگرام یا امام حسین کی نسبت سے رکھیں اور ان میں پورے حالات کربلا بیان کیے جائیں۔ ائمہ مساجد اور دیگر علماء کرام سے مشورہ کر کے اچھے اور کارآمد عناوین منتخب فرمائیں اور اس پر خطاب کے لیے ائمہ مساجد سے کہیں۔ جلوس میں جلسوں میں اچھے خطیب کا انتظام کریں جو عنوان کے تحت بول سکتا ہو۔ بازار و مقرر سے بھی بچا جائے، باصلاحیت علماء کرام کا انتخاب کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی بازار و مقرر کا انتخاب کر کے یاد حسین کی جگہ وہ رات بھر آپ کو ہنسا ہنسا کر چل جائے۔ ایسے بازار و مقرر بھی مارکیٹ میں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ نیز علماء کرام موضوع روایت بیان کرنے سے بچیں، مستند کتابوں سے ہی گفتگو کی جائے، کیونکہ اکثر کتابیں شیعوں کی کتابوں سے لکھی گئی ہیں اور اس طرح غلط روایت و بیانات نے ہمارے درمیان جگہ بنا لی ہے۔ اس کی اصلاح کی ذمہ داری بھی علماء کرام کے سر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر محرم الحرام میں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کیا جائے تو بہت ساری رائج غلط رسم و رواج کا خاتمہ ہو جائے گا اور صحیح چیزوں پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں اصلاح کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے اور جو جائز امور ہیں ان کو دل و جان سے کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں حق قبول کرنے، حق پر ثابت قدم رہنے اور حق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔